میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے۔ میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت، اس فطرت کے دنیا میں ظہور اور تاریخی عوامل میں دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بنیادی کردار مذہب کا تھا، بنیادی کردار قومیت کا تھا۔ آج جس موضوع پر میں چاہتا ہوں آپ کے علم سے ہم مستفید ہوں، ایک بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہندوستان کے اندر حالیہ چند برسوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورا ایک تصور ہے، ریاست کی سطح پہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہندوتوا کا، مذہبی قوم پرستی، ہندوازم کو غالب کرنا، مسلمانوں کی جو ایک تشخص ہے، مسلمانوں کی جو ایک قومی شناخت ہے اس کو مجروح کرنا، اس کو مسخ کرنا۔ باقاعدہ سیاسی پارٹیوں نے اس کو اپنا منشور بنایا، دستور بنایا، اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پورا تقسیم کا عمل ہوا، اب اس کی معنویت اور حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے، دور اندیشی بھی، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج بقیہ مسلمان جو پاکستان میں آباد ہیں وہ بھی اسی طریقے کے ظلم اور جبر اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہوتے۔ میں استفادہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں 2-3 پہلوؤں سے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی ہم دنیا کے اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہندوستان کے اندر ہو یا پھر جدید جو ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی سامنے آئی، ایک قومیت اور اس کو آپ کہتے ہیں اپنے تشخص کی تحفظ اور برتری کی، یہ کیا وقتی نوعیت کی کوئی چیز ہے یا ہندوستان کے اندر اس کی کوئی فکری روٹس موجود تھیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی ہو یا بھارتی جنتا پارٹی کے علاوہ شیو سینا ہو، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، ان کی فکری بنیادیں کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ اور ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں، وہ اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے تو پھر وہ کیا لاہ عمل ہے جو وہ اپنائیں اور اپنے قومی اور ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ جو کچھ مذہب کے نام پر سامنے آ رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل کی رستہ کیا؟ اس طرح کے تمام معاملات میں آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے۔ میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت، اس فطرت کے دنیا میں ظہور اور تاریخی عوامل میں دیکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے لحاظ سے ہم پر واضح ہے اور جس کو خود قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شناخت کے معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ میری ایک ذاتی شناخت ہے، میرا ایک نام ہے، میری ایک شخصیت ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنا ایک انفرادی اعتبار رکھتا ہے۔ یہی اعتبار، یہی شخصیت اور یہی شناخت اس سے آگے بڑھ کر ایک برادری یا ایک قوم یا ایک تعلق یا ایک عصبیت یا ایک ماضی اور پس منظر اور آباء کے ساتھ آپ کے رشتے میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، اس سے بھی اس شناخت کی نئی نئی جہتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ خود قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اگرچہ اپنی ذات میں ایک جہان بنایا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ داعیہ رکھ دیا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان کے قبیلے بن گئے ہیں، ان کے گروہ بن گئے ہیں۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ قبیلے اور گروہ اور برادریاں وہ اگر اہمیت کھوتی بھی ہیں تو ان کی جگہ سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں۔ تو انسان اپنی شخصیت کا انفرادی اظہار بھی فطری اصولوں پر کرتا ہے اور اپنی اجتماعی شخصیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ جو اجتماعی شخصیت کا اظہار ہے، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قبائل کی شکل میں ہوتا رہا ہے، یہ مختلف گروہوں کی شکل میں ہوتا رہا ہے، اس میں نظریاتی پارٹیاں وجود میں آتی رہی ہیں۔ یہ پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ قبائلی زندگی تو خیر کافی حد تک متمدن دنیا میں قصہ ماضی ہوئی، اگرچہ قبائل کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اپنی شناخت کے بہت سے معاملات میں انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ تو شعوب و قبائل کی یہ شناخت کی جنگ یا شناخت کا مقاتلہ، اس سے تو تاریخ میں آپ جگہ جگہ انسانوں کو برسرے پیکار دیکھیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نظریاتی سطح پر بھی یہی معاملہ ہوا، فاشزم، کمیونزم، سوشلزم، اس طرح کے بہت سے ازم پیدا ہو گئے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ازم کی بنیاد پر لوگوں میں ایک اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی ضرورت پڑی تو اس میں بھی یہ ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت کا اگر آپ مطالعہ کریں
تو وہ فرد کی حیثیت سے بھی اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اور ذاتی شناخت جس کو ہم عام تعبیر میں یا قانون کی اصطلاح میں حیثیت عرفی کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی قومی شناخت کے معاملے میں بھی حساس ہوتا ہے اور اپنی قومی شناخت کو الگ رکھنا بھی چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کو قرآن نے کتنے خوبصورت لفظ میں ادا کیا ہے، لتعارفوا، یعنی ہم اپنا جس طرح شخصی تعارف چاہتے ہیں، اسی طریقے کا ہم اپنا اجتماعی اور اپنا قومی اور اپنی برادری کا اور اپنے قبیلے کا اور اپنی پارٹی کا اور اپنی جماعت کا بھی تعارف چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اس کا فطری پہلو ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے اندر جس طرح اپنے غلبے کی جبلت رکھی گئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی کے جو بڑے فلسفی تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ یہ متعین کریں کہ انسان کی سب سے زیادہ قوی جبلت کون سی ہے، یعنی جو باقی تمام جبلتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایک بڑے فلسفی نے جنس پر انگلی رکھی، دوسرے نے پیٹ پر رکھ دی، اور معاشی کو ہر چیز کے لیے بنیاد قرار دے دیا۔ وہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ بر مساوات شکم دارت اساس، دین پیغمبر حق ناشناس۔ تو یہ بھی ہوا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی اور بڑی ٹھیک کہی گئی کہ انسان کی جو ایک جبلی غلبے کی قوت ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر اپنا غلبہ قائم کرے، اپنی برتری قائم رکھے۔ شخصی سطح پر بھی یہی ہے، آپ خاندانوں میں دیکھیں، گروہوں میں دیکھیں، طالب علموں میں دیکھیں، پڑھائی میں، تعلیم میں، ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ انسان مسابقت کی اس دوڑ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ فطرت میں رکھا گیا ہے، اور جس وقت اس کا قومی اظہار ہوتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ ایک کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے یا ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے، تو اس میں کھیل کو داد دیں؟ نہیں دیتے نا۔ یعنی ہماری ساری ہمدردی، ساری محبت، سارا تعلق وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ شناخت یوں نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ جامد رہتی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے اترتی ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں کچھ روایت ڈالی گئی کہ مختلف شہروں کی ٹیمیں بنا کے کھیل کھیلے جائیں، تو اب اگر لاہور سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ایک عصبیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ چاہیں گے کہ ہم جیت جائیں، اور جیتنے کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ آپ کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ایک خاص طرح کی حدت کا احساس ہوگا، خود آپ کے اندر جذبات کی گرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کا اگر آپ کلا کما کرنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو غلبے کی اس جبلت نے پھر اپنا ظہور کیا۔ اب یہاں میں مذہب کی بحث نہیں کر رہا ابھی، اس لیے کہ مذہب کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ انسان کے اندر جو جبلی تقاضے ہیں ان کا خاتمہ کر دے، وہ ہمیشہ ان کو قاعدے میں لاتا ہے۔ مذہب کا کی ورڈ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو پابند حدود کرو۔ یہ تمہاری جبلتیں ہیں، جنس کی جبلت ہے، بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، اسی طریقے سے باقی جبلتیں، تو غلبے کی بھی ایک جبلت ہے، تفوق، برتری، غلبہ۔ تو اس کو بھی اخلاق کی حدود کے اندر رکھا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی تعلیم بھی اسی لیے دینا پڑتی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان ان حدود کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ اس کی جبلتوں کے تقاضے بڑے منہ زور ہیں، بے لگام ہیں، بگ ٹوٹ ہیں، یعنی صورتحال وہی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی آپ نے اشب کی باغیں چھوڑ دی ہیں۔ انسان کی کسی چیز کو لے لیں، خواہشوں کو لے لیں، مفادات کو لے لیں، جذبات کو لے لیں، برانگیختہ ہوتا ہے تو بس وہ آخری نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جبلتیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں، خواہ وہ آپ کی انفرادی جبلتیں ہیں، خواہ وہ اجتماعی جبلتیں ہیں۔ تو اس میں جو غلبے اور مسابقت کا معاملہ بنا، اس نے وہ دور پیدا کیا جس کو ہم فتوحات کا دور کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک قوم، اور بعض اوقات کوئی ایک بڑی شخصیت وہ نکل کھڑے ہوتے تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کانڈمنیشن یا مذمت کے انداز میں نہیں، بلکہ ہمیشہ فاتحین کی تاریخ کی جاتی رہی۔ یعنی اسکندر بھی خراجت ایسی نہیں حاصل کرتا رہا، تو بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کر ڈالی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ سے آپ جو تعلق پیدا ہوتا تھا، وہ تعلق حکمران اور رعایا کا تعلق تھا۔ یعنی آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے ایک ملک کو فتح کر لیا ہے، آپ نے ایک سلطنت قائم کر دی ہے، آپ اور آپ کے ہم قوم اب پہلے درجے کے شہری ہیں اور باقی سب کے سب دوسرے درجے کے ہیں۔
تو یہ غلبہ کبھی قبیلے کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی یہ رنگ کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی نسل کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، اور مذہبی بنیاد پر بھی ہوا. جیسے کہ ادھر رومن امپائر وجود میں آ گیا، ادھر ہمارے ہاں خلافت وجود میں آ گئی. تو یہ مذہب کی بنیاد پر ایک غلبہ قائم ہو جانا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے شہریوں کے لیے قواعد ہوتے تھے، وہ ذرا ہولی رومن امپائر میں بھی پڑھ لیجئے اور ہمارے فقہا کے بھی دیکھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جب مذہبی بنیاد پر یہ چیز ہوتی ہے، قدیم تاریخ میں آپ دیکھیں تو یہی چیز قومی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. ہمارے اپنے زمانے میں اس کا نسلی بنیاد پر ہٹلر مسولینی کے ہاں اس کا ظہور ہوا. تو کوئی بھی چیز اس کا باعث بنتی ہے. تو مذہب جب اس کا باعث بنا ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ پھر یہ کہا گیا کہ آپ لباس اس طرح کا پہنیں گے، آپ سڑک پر اس طرح سے چلیں گے. آپ کا اگر کسی گلی میں واسطہ پڑ جائے گا کسی مسلمان سے تو آپ کنارے کنارے ہو کر جائیں گے، آپ گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے. یہ سب ہمارے ہاں لکھا ہوا موجود ہے. میں نے صرف چند بے ضرر سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اگر پوری فہرست بیان کر دی جائے تو لوگ حیران رہ جائیں. یہ بھی ہے. تو یہ جو رعایا کے ساتھ یا مفتوحین کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہوتا رہا ہے. موجودہ زمانے میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ میرے نزدیک دو چیزیں. ایک تو 1928 میں دنیا میں یہ طے ہونا شروع ہو گیا کہ فتوحات کی بنیاد پر آپ کا اقتدار جائز نہیں ہے. یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے. صدیوں تک لوگ فتوحات کی بنیاد پر اقتدار کو جائز سمجھتے رہے. آپ نے اگر ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے یا آپ نے ایران پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ کا یہ اقتدار جائز اقتدار ہے. بین الاقوامی قانون اس کو مانتا رہا ہے. لیکن 1928 میں یہ تبدیلی آئی، ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں کم و بیش طے کر لیا گیا کہ اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. موجودہ بین الاقوامی قانون اسی پر مبنی ہے. یعنی اب یہ مانا جاتا ہے کہ آپ فتوحات کی بنیاد پر قبضہ نہیں برقرار رکھ سکتے، آپ کو ہر حال میں اس علاقے کو خالی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میں نے یہ فتح کر لیا ہے اس وجہ سے اب یہ میری مملکت ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ چیز ختم ہو گئی. تو فاتح اور مفتوح کے تعلق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. ایک تبدیلی یہ آئی. دوسری چیز جو ہے وہ تاریخی عوامل نے پیدا کی. لوگوں کو بڑے پیمانے کے اوپر نقل مکانی کا موقع ملا ہے، پرانے زمانے میں ملا. اچھا پھر یہ کہ مذہبی معاملہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نقل مکانی نہ بھی ہو. مسلمان ہندوستان میں آئے، کوئی ایران سے آئے، ہرات سے آئے، مسلمان آئے اور وسط ایشیا سے آئے، مسلمان آئے مشرق وسطیٰ سے آئے، عرب سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے. یہاں آ کے ایک مذہب کی تبلیغ دعوت بھی ہوگی، لوگ مسلمان ہو بھی گئے. تو اس کے نتیجے میں گویا صورتحال یہ نہیں رہی کہ جس طرح پرانے زمانے میں ایک قبیلہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، دوسرا قبیلہ دوسری جگہ رہ رہا ہے، ایک قوم ایک جگہ آباد ہے، نسلی بنیاد پر بھی اور دوسری بنیادوں پر بھی لوگوں کا وطن اور لوگوں کی جو جمعیت کی بنیاد ہے وہ یکساں ہے. جیسے ہم نے ملیشیا میں 10 سال رہ کے دیکھا کہ وہاں پر جو ملے قوم ہے وہ اپنے آپ کو 5000 سال سے وہ آباد ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی ان کا ملک ہے. تو یہ ملکیت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ تاریخی عوامل نے. دنیا میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور سلطنتوں میں خاص طور پر ہوئی. جب سلطنت قائم ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو وہ مختلف جگہوں سے ہندوستان کا سفر نہ کرتے، نہ آتے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری سلطنتیں قائم ہوئی، کہاں کہاں تک برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت پہنچ گئی. یہ خود جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارا مہاجرین کا ملک ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آنے لگ گئے. پھر جیسے جیسے پچھلی صدی میں مواصلات کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی ہوئی تو اور زیادہ نقل مکانی ہوئی. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ لندن میں پاکستانی میئر منتخب ہو گیا. یہ کوئی آج سے 2 صدی پہلے تصور کر سکتا تھا؟ تو یہ 2 بڑی تبدیلیاں ہیں. یعنی فتوحات کی بنیاد پر ملکیت کو ناجائز قرار دے دیا گیا اور یہ بات انسانی ضمیر نے مان لی اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی قوانین بن گئے. اور پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو ادارے آپ نے بنائے جس کا ظہور پھر اقوام متحدہ پہلے جمعیت اقوام میں ہوا، اس میں بھی بنیادی انسانی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی اور اس طرح کی چیزوں کو اصول کے طور پر تسلیم کر لیا گیا. تو اس کا جو لازمی نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھی نیشن سٹیٹ، قومی ریاست. یعنی یہ 2 چیزیں اگر آپ نے مان لی ہیں
تو اب اس کے بعد ریاست کیسی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو اگر اور بحث ہے نا، مذہبی ریاست، غیر مذہبی ریاست، سیکولر، وہ الگ بحث ہے. اب نیشن اسٹیٹ ہوگی، قومی ریاست ہوگی، اور قومی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی؟ وطنیت. آپ دیکھیے نا کہ جب یہ وطنیت کا سیاسی فلسفہ، معاف کیجیے گا، مغرب کی طرف سے سامنے آیا، سب سے پہلے تو یورپی میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو قبول کرنا شروع کیا، نیشن اسٹیٹ یا قومی ریاست. تو ہمارے اس وقت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری لحاظ سے سب سے بڑے آدمی کا رد عمل کیا ہے؟ آپ بانگے درا میں اقبال کی نظم پڑھیے جو انہوں نے وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے موضوع پر لکھی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بہت سخت رد عمل ہے اس کے اوپر، پوری نظم آپ پڑھ جائیں. یعنی انہوں نے اس کو ایک بت قرار دے دیا. لیکن بہرحال تاریخی عوامل تو اپنا کام کرتے ہیں، تو قومی ریاست وجود میں آ گئی. اب یا تو آپ اس کو قبول کر لیں اور یا تاریخ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیں. دنیا میں کبھی تاریخ کے ساتھ لڑائی میں کسی قوم کو کامیابی نہیں ہوئی. تاریخی عمل یہاں پہنچ گیا ہے، اس کو ریورس کرنے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن لڑ نہیں سکتے. تو دونوں جگہ یعنی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اصل میں ہم اس سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ دونوں قومی ریاستیں نیشن سٹیٹس ہیں، اور نیشن سٹیٹ کی بنیاد یہ ہے کہ ایک خطہ ارض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری، کوئی فرق نہیں ہے ان کے مابین. یہ دونوں ملک کسی اصول پر بنے تھے، یعنی یہ اس تاریخی پس منظر میں بنے ہیں. پاکستان بھی ایک قومی ریاست کے طور پر بنا اور ہندوستان کو بھی یہی حیثیت دی گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے یا پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. یہ غلط تصور اصل میں مذہب کی بنیاد پر جو تحریک چلی اس سے پیدا ہو گیا، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس ملک کو بھی اور اس ملک کو بھی بنایا اس اصول پر گیا تھا کہ یہ قومی ریاستیں، یہ نیشن سٹیٹس ہیں. نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے، نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے. یہ پرابلم یہاں سے پیدا ہوا ہے. تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں آپ مزید ٹکڑے کر دیں ان کے، آپ ایک جگہ سے تقسیم کر دیں، دوسری جگہ سے کر دیں، تیسری جگہ سے تقسیم کر دیں، کیا کر لیں گے اس کے نتیجے میں؟ یعنی وہاں لوگ موجود ہیں نا. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ پھر ہندوستان کے اندر جو دوسرے ملک ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا پاکستان یا بنگلہ دیش، وہ اپنے دروازے کھول دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ادھر آ جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور ادھر سے جتنے بھی غیر مسلم ہیں دوسری جانب چلے جائیں. تو یہ اصول تو آپ نے مانا نہیں تھا. اب وہاں پر بھی کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ اس وقت 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اتنی آبادی ہے جتنی پاکستان کی آبادی ہے. تو اس لیے تقسیم کسی مسئلے کا حل نہیں تھا، یعنی وہ وقتی تدبیر تھی، کر لیا آپ نے. اس وقت بھی بہت سی تدابیر زیر بحث تھیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کئی فارمولے تھے جو پیش کیے گئے، لیکن ان میں سے ایک کو کامیابی ہو گئی. اور تقسیم کا طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ میسج یہ دیتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بنگلہ دیش کو الگ کر کے بھی آپ نے یہ مسئلہ حل کرنے کی صحیح کی. تو کسی بنیاد کے اوپر، یعنی بنگالی قوم اور پنجابی قوم کی بنیاد پر کر لیں، مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر کر لیں، کوئی تقسیم بھی آپ کر لیں، دنیا کی تاریخ میں جو آبادی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو سوائے قومی ریاست کے کسی اور طریقے سے بھی امن نہیں دے سکتے، ممکن نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں طرف ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور وہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے اور مسیحی سب برابر کے شہری ہیں. ہمارا تصور وہی ہے کہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں یہ اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے. یعنی آپ اصل میں بادشاہ سلامت ہیں، آپ نے از راہ عنایت ان کو حقوق دینے ہیں. تو ہم بھی اسی نفسیات میں، وہ بھی اسی نفسیات میں. اس لیے میں تو دونوں جانب کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. وہاں چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس وجہ سے کشمکش زیادہ نظر آتی ہے. وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی تھا. جب بنگلہ دیش میں، جس کو اب آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں بھی یہی کشمکش محسوس ہوتی تھی. جن علاقوں میں یہاں ہے وہاں بھی یہی کشمکش ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس تاریخی عمل کو کیا ہم اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے، دانشوروں کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اب آپ قومی ریاست کے اصول پر رہنا سیکھیے.
اس کا دنیا میں اس وقت سب سے بہترین نمونہ امریکہ ہے. تو یہی ماڈل ہے. اس ماڈل کے سوا یہ سوال نہیں ہے کہ اس میں خلاف ورزیاں نہیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہیں، یہاں بھی بہت سے تعصبات کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصول میں آپ نے مان لیا کہ یہ سرزمین کسی ایک قوم کی سرزمین نہیں، نہ نسل کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر. اگر تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہر مذہب کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر باقی لوگوں کو نکال دیں، تو ایک کوشش ہٹلر کر چکے ہیں، دوسری کوشش آپ کر کے دیکھ لیں. یہ تاریخ سے لڑنا ہوگا. لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے کہ قومی ریاست، جمہوریت، قوموں کے حق خود ارادی کے علاوہ کسی اصول پر اب دنیا کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ وہاں کی اکثریت کو بھی سمجھنا ہے. یہ سمجھانے کی صحیح کرنی چاہیے. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک، خان صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے وہ پس منظر بتایا. خان صاحب ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے کیا راہ عمل ہے، کیا لاہ عمل ہونا چاہیے جس سے بہتری کی طرف معاملات آگے بڑھ سکیں. بہت ہی آپ نے تفصیل سے واضح کیا تھا کہ جو دونوں ریاستیں بنی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ عالمی منظرنامہ کیا تھا جس وقت یہ وجود پذیر ہوئیں. ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دونوں ریاستیں جب تقسیم ہو رہی تھیں تو تقسیم کے وقت تو جو سب سے قوی نعرہ تھا اور سب سے مضبوط نیریٹو تھا وہ تو مذہبی کا تھا. یہاں پر کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی. گویا دو خطۂ ارض میں اگر دو ممالک بنے ہیں تو اس میں جو چیز ہے دونوں کو الگ کرنے میں وہ تو مذہب ہے زیر بحث. سوال یہ ہے کہ اگر مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے اور جو کہ حقیقت میں زمین پہ نظر بھی آتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا یہ فطری رد عمل ہے جو دوسری جگہ پر دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنی اکثریت اور اپنی برتری کے زور پہ مسلمانوں پہ کریں گے؟ اس پورے کے پورے پس منظر میں مذہب ایک حقیقی کردار رکھتا تھا، اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بنیادی کردار مذہب کا تھا. بنیادی کردار قومیت کا تھا. یعنی قومیت کی شناخت کیا چیز بن رہی ہے، وہ کبھی رنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی نسل ہوتی ہے، کبھی کوئی ثقافتی پس منظر ہوتا ہے، اور مذہب بھی ہوتا ہے. اگر بنیاد یہ تھی کہ مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ ہر حال میں لوگ ایک الگ خطے میں آ جائیں، تو پھر تو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہونی چاہیے تھی. وہ تقسیم تو پھر یہ تقاضا کرتی کہ ایک علاقہ مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، لہذا لازمی نتیجے کے طور پر جتنے مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ ہجرت کریں گے، اور ہجرت کر کے اس علاقے میں آباد ہو جائیں گے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسیحی ہیں، بدھ ہیں، یا اور کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، وہ یہاں سے جائیں گے اور جا کر دوسرے علاقے میں آباد ہو جائیں گے. تو یہ بنیاد نہیں تھی. بنیاد بالکل وہی تھی جو عام طور پر قومیت کے پس منظر میں بنا کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے تو کشمیر مثلاً ایک علاقہ ہے. کشمیر میں کشمیری قوم اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے. یہ تاریخ کئی سو سال پرانی تاریخ ہے، اور بطور ایک ریاست کے یا ایک علاقے کے اپنی ایک شناخت بھی رکھتی ہے. اس میں دوسری قوموں کے لوگ بھی ہوں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے. تو کشمیری قوم بنیاد بن جاتی ہے کہ اس خطے کو حق خود ارادی ملنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح کی بہت سی تحریکیں آپ خود بر صغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مذہب کی بنیاد پر قومیت کے احساس نے علیحدگی کے جذبات پیدا کیے. یعنی یہ چیز سامنے آ گئی کہ مسلمان اپنے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت اس درجے میں نہیں کر سکیں گے جس طرح کے وہ چاہتے ہیں. یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ چیز تھی جو پیدا ہوئی. اور یہ معلوم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی قیادت نے یہ کوشش کی کہ کوئی اچھا باوقار معاہدہ ہو جائے، یعنی کوئی سمجھوتا ہو جائے جس کے تحت بر صغیر کا یا پورے ہندوستان کا نظم چلایا جا سکے. وہ نہیں ہو سکا. اس میں بڑے مراحل آئے، بلکہ خود قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو، یہ آپ جانتے ہیں کہ وحدت کا سفیر کہا جاتا تھا. ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے.
تو بڑا فرق ہے کہ مذہب بنیاد بن رہا ہے، اور بڑا فرق ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی قومیت وجود میں آ گئی ہے، اس کے سیاسی، اس کے معاشرتی حقوق مسئلہ بن رہے ہیں۔ تو دوسری بات ہے جس کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوئی تھی، اور اس میں اس پہ اتفاق کر لیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ان علاقوں میں آباد ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان کو کم سے کم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کی اپنی ریاست، ان کی اپنی مملکت مل جائے، وہ آزادی کے ساتھ وہاں اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافتی روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ گویا مذہب کو، ثقافتی روایات کو، ان کی زبان کو، ان کے تمدنی تقاضوں کو ایک طرح کا خطرہ لاحق ہوا بقول اس وقت کی قیادت کے۔ تو یہ بنیاد بنی ہے۔ اس میں چونکہ مذہب کی بنیاد پر قومیت کا احساس پیدا ہوا ہے تو مذہب بار بار زیر بحث آ جاتا ہے۔ اپنی ذات میں یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، بلکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو شناخت بن جاتی ہے، اس سے انسانوں کے حقوق کی ایک الگ صورتحال سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ اپنی ایک تہذیبی شناخت رکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے دوسری قوموں کے ساتھ مسابقت کے جو مواقع ہیں وہ عدل کی بنیاد پر انہیں میسر ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتری اس میں چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے بہت سے معاملات جو قومیت کی سطح پر، اور وہ قومیت اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کبھی رنگ کی بنیاد پر یہی احساس پیدا کر دیتی ہے، کبھی زبان کی بنیاد پر کر دیتی ہے، کبھی کسی دوسری بنیاد پر۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد بنگلہ دیش میں کیا ہوا، یعنی مشرقی پاکستان میں اسی قومیت نے علاقے، رنگ، نسل، زبان، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر، بلکہ ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر بالکل اسی طرح کے جذبات پیدا کیے، اور اسی طریقے سے علیحدگی کی تحریک چلی، اور اسی طرح سے وہ ایک الگ ملک بن گیا۔ تو یہ کسی موقع کے اوپر کوئی بھی چیز اس کا باعث بن سکتی ہے کہ جس کو آپ خطرے میں دیکھتے ہیں، تو وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی قومی شناخت تھی جو مذہب نے ان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اس کی صحیح نوعیت یہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، مولانا صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، تو عام طور پہ جو کسی تحریک کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، روح رواں ہوتا ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر، اس کا اپنا نیریٹو بہت اہم ہوتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور عوامی جذبات کیا ہیں، وہ دو الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، جی قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنائیں، خطہ ارض ایسا ہو جہاں پر اسلامی اصولوں پر ہم عمل درآمد کر کے دنیا کو ایک رول ماڈل بھی دیں۔ تو پھر اگر قوم ہی کی بنیاد پہ مقدمہ لڑا جا رہا تھا تو پھر قائد اعظم کے یہ جو بیانات عام طور پہ مذہبی تنظیموں کے جلسوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی پھر حقیقت کی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ یعنی جس وقت ایک قومیت اپنی حفاظت کے لیے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے نا کہ جو اس کی بنائے قومیت ہے اس کے اظہار کا موقع اس کے پاس ہو، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جب قومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو آخر قومیت کا احساس کیا احساس کو شاعرانہ سطح پر بیان کر دینے کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کے اظہار کے تقاضے مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ میری زبان ہے، مجھے موقع ہو کہ میں اپنی زبان میں لکھوں، میرے ایک پس منظر کی ثقافتی تہذیبی روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ اسی طریقے سے یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ ہمارا مذہب ہے، تو اگر ہمارے مذہبی تقاضے ہوں گے اور ان کو ہم پورا کرنا چاہیں گے تو ہمیں وہ چیز درپیش نہیں ہوگی کہ جو متحدہ ہندوستان میں درپیش ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے در حقیقت مسلم قومیت کے تقاضے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی لیڈرشپ بیان کر رہی تھی، اور قائد اعظم نے یہ بیان کیا۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، پھر جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے یہ جو مسلمانوں کے بحیثیت قوم ایک فیصلہ کیا، مسلمانوں کی لیڈرشپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر ایک مذہب وحدت بن رہی ہے، اس قوم کی شناخت بھی ہوئی ہے، اس کا تہذیبی پس منظر بھی ایک ہے، تو پھر تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ پوری قوم اٹھ کے پھر دوسری جگہ پہ جاتی اور اپنے آزادانہ تصور کے مطابق زندگی بسر کرتی۔ جن لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس عملی حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد، تو پھر وہ خود اس کانفلکٹ کو قائم کرنے میں یا اس کا سامنا کرنے کے لیے شعوری طور پر آمادہ ہو گئے، تو پھر ان کا فیصلہ یہ مطلب علم اور عقل تو کہتی ہے کہ غلط تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ نہیں، یہ تو فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ کب کہا گیا تھا کہ وہ سب لوگ کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک الگ ملک ہوگا، اور وہ سب لوگ کے جو ہندو ہیں ان کے لیے الگ ملک ہوگا؟ یہ بات تو کہی نہیں گئی تھی۔ میں نے تو بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ جو جدید قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے وہ کیا تصور ہے؟ یعنی ایک علاقے میں، ایک خطہ ارض میں اگر کسی گروہ کی اکثریت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بڑی مملکت کا یا سلطنت کا حصہ بن کر نہیں رہنا، اور وہ الگ سے اپنی کسی بھی شناخت کی بنیاد پر
ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا حق ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں نا قوموں کا حق خود ارادی. تو اس اصول پر تھا. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں گیا تھا کہ لوگ اس طرح ہجرت کریں گے. ہجرت تو اصل میں جو فسادات پیدا ہو گئے اس کے بعد ہونا شروع ہوئی، ورنہ یہاں سے ہندوؤں کے، سکھوں کے، دوسری اقوام کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اسی طرح مسلمانوں کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اگر ان علاقوں میں ہیں جو پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ ہجرت کر کے آئیں گے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے کسی موقع کے اوپر نقل مکانی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بطور ایک اصول کے، بطور ایک تصور کے کبھی زیر بحث نہیں تھا. اسی وجہ سے جب فسادات پیدا ہو گئے اور لوگوں کو نکلنا پڑا اور گھر بار چھوڑنے پڑے تو پوری لیڈرشپ ادھر بھی رو رہی تھی، ادھر بھی رو رہی تھی. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح کی ایک تقسیم ہو رہی تھی جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا میں ہوئی ہے. بلکہ عام طور پر مثال بھی یہی دی جاتی تھی کہ ایک علاقے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ چونکہ اپنے ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی پس منظر کے لحاظ سے زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق متحدہ ہندوستان میں اس طرح میسر نہیں ہو سکے گا. وہ سمجھتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے، ان کی قیادت سمجھتی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر ان کے پاس ایک خطہ ارض موجود ہے تو ان کو الگ ملک بنانے کا موقع دے دیا جائے. اس میں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں تھی کہ ادھر کے لوگوں کو ہجرت کر کے ادھر جانا ہے، ادھر کے لوگوں کو ہجرت کر کے ادھر آنا ہے. ان کو بھی وہاں ایک قومی ریاست میں رہنا تھا اور ادھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کو بھی ایک قومی ریاست میں رہنا تھا. تو قومی ریاست کی تو بنیاد ہی اس لیے رکھنی پڑی ہے، وطنیت کی بنیاد پر، کہ لوگوں کے ہاں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے. وہ مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں. امریکہ ہی میں دیکھیے نا کہاں کہاں لوگ مختلف مذاہب کے رہ رہے ہیں. تو اس کی ناگزیر ضرورت ہے کہ قومی ریاست، وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاست کے تصور کو قبول کر لیا جائے. تو پاکستان اور ہندوستان دونوں اسی اصول پر الگ الگ ہوئے تھے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ اب ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان آباد ہیں، وہاں پر رہ گئے، ان کو ظاہری بات اگر عددی تعداد کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ اقلیت ہیں، ان کی تعداد کم ہے، غیر مذہب ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کی نظر میں یہ کیا عناصر یا کیا وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی وہاں پر اس چیز کو مان کر کے ہم ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں، آگے بڑھ کے اس طریقے سے شاید کردار ادا نہیں کیا یا ان کو کردار ادا کرنے نہیں دیا گیا؟ جو سامنے کی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، ان کا کیا ماضی رہا ہے اور ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں وہ حقیقی قومی ریاست کے شعور کو سامنے رکھ کے برابر کی سطح پر ملک کی ترقی کا حصہ بنے اور جن نفرتوں کا ان کو سامنا ہے ریاست کی جانب سے، وہاں کی اکثریت کی جانب سے، اس کو بھی وہ ختم کرنے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں صدیاں لگتی ہیں، یہ آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا تو بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں لوگ برف زاروں میں چلے گئے، دور دور چلے گئے، تو کیا محرکات ہوتے ہیں؟ یا معاش محرک بنتی ہے، یا عشق محرک بنتا ہے، یا جرم کے نتیجے میں بھاگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں جن میں لوگ کرتے ہیں. تو یہ چیز ایسے 2 دن میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ جو قومیت کا تصور پیدا ہوا ہے یا قومی ریاست کا، یہ بڑا جدید تصور ہے. اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں بن جاتی تھیں، لوگ اس میں رہ رہے ہوتے تھے. تو وہاں سوال یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے. جو خاندان حکومت کر رہا ہے مذہبی لحاظ سے یا اپنے رویے کے اعتبار سے وہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اس میں جتنے بھی لوگ تھے، یعنی خواہ بادشاہ کی اپنی قوم کے لوگ ہیں، وہ بھی در حقیقت رعایا ہوتے تھے. تو رعایا کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہیں، کسی کے لیے بولنے کا کوئی امکان نہیں، کسی کی بغاوت کا کوئی امکان نہیں، کسی کے لیے حقوق کا کوئی امکان نہیں. وہاں تو عنایت خسروانہ اور شفقت شاہانہ بس یہی ہوتی تھی اور لوگ اس کے لیے منتظر ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنی اس تقدیر کو قبول کر لیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے قومیت کی بنیاد کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن سکتی ہیں، تو اس کے ساتھ لوگوں میں اپنے حقوق کا شعور بھی پیدا ہوا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی پیدا ہوا ہے. وہ جو کہا ہے نا ہمارے شاعر نے کہ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو یہ خود شناسی اور خود نگری جو ہے اس کے آثار ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جیسے ہی پیدا ہوگی تو اس کے بعد جو اکثریت میں لوگ ہیں، خواہ وہ یورپ کے ملکوں میں وہ لوگ ہوں کہ جو صدیوں سے وہاں آباد تھے، جنہوں نے ان ملکوں کو کسی زمانے میں فتح کیا تھا، وہ لوگ اس کو قبول کر لیں گے،
اسی طرح امریکہ میں جو ایک بہت بڑی قوت موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہل اس ملک کو آ کے آباد کیا، اب بھی وہ بہت بڑی اکثریت میں ہیں، تو وہ بھی اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے، آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جدوجہد کا میدان ہے اور اس میں دونوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہندوستان میں اگر ہندوؤں میں، اگر دلتوں میں، اگر مسیحیوں میں، اگر بدھوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو دنیا کی موجودہ حالت کو سمجھ سکیں، قومی ریاست کے کیا محاسن ہیں ان کا احساس کر سکیں، موجودہ صورتحال میں جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو گئی ہے، کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو اس میں اس کے سوا کوئی اور حل ہے نہیں، یا تو پھر کوئی حل پیش کرنا چاہیے۔ یعنی ایک حل تھا کہ اس علاقے میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو ایک الگ ملک بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کہاں کہاں بنائیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اطمینان کے ساتھ تجویز پیش کر دیں گے کہ مسلمانوں کو بھی آہستہ آہستہ بعض علاقوں میں آ جانا چاہیے۔ آپ کے معاشی محرکات، آپ کے سماجی محرکات، آپ کا خاندانی پس منظر، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کو کسی جگہ متمکن کرتی ہیں۔ یہ باتیں کسی میز پر بیٹھ کے کہہ دینا آسان ہوتا ہے، قوموں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ جس وقت اس بڑے پیمانے کے اوپر ہجرت لوگوں کو کرنی پڑی اور اس طرح سے لوگ نکلے، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا۔ یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جو مارے گئے، کتنے بچے ہیں کہ جو کاٹ ڈالے گئے، کتنی عورتیں ہیں کہ جن کی عصمت دری ہوئی۔ تو یہ سب کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کیا جائے؟ جب آپ بڑے پیمانے پر اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ کے تصور کو مستحکم کیا جائے اور اس میں سب قوموں کی لیڈرشپ اپنا کردار ادا کرے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جب تک آپ یہ مزاج نہیں پیدا کریں گے کہ ہم سب کو ایک قومی ریاست کے طور پر سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، معاشی معاملات میں شریک ہونا ہے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ یہ کوئی ہموار سڑک نہیں ہے کہ آپ بس ایک تصور پیدا کریں گے اور چل نکلیں گے۔ اس کے لیے آپ کو تعلیم میں جدوجہد کرنی ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے مواقع پیدا کرنے ہیں، اور اپنے رویے، اپنے طرز عمل کی بھی اصلاح کرنی ہے اگر اس میں کوئی خرابی موجود ہے، اور یہ سب قوموں کو مل کے کرنی ہے۔ ہمیں اصل میں یہ بتانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھر ایک مرتبہ ایک قوم کے حقوق کی جنگ بنا دیں، ہمیں اس قومی ریاست کے تصور کو محکم کرنا چاہیے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، مسلمانوں کے رہنماؤں کو بھی، مسیحیوں کے رہنماؤں کو بھی۔ مسیحیوں کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ہوتے رہتے ہیں، وہاں ایک بڑی اکثریت ہے ہندوؤں کی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس پچھلے عرصے کے دوران میں جو وہ ایک نفرت کی فضا پیدا ہوئی تھی تقسیم کے موقع پر، اس نے وہاں پہ ہندوتوا کا ایک عقیدہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور اب ان کی سیاست کا محور یہی چیز بن گئی ہے۔ لیڈرشپ بھی ایسی وجود میں آ چکی ہے کہ جو قومی ریاست کے اس تصور کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتی، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ چیز دونوں جگہ ہوئی ہے، بس فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ ادھر ایک مذہبی ریاست کے تصور کا مقابلہ بڑی چھوٹی اقلیت یا اقلیتوں سے ہے، اور وہاں ایک بڑی اکثریت سے ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہندو اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ ریاست کی سطح پر بھی اپنے لیے کوئی قوانین بنانا چاہتے ہیں، وہ نکاح کے، طلاق کے، اور بھی بہت سے قوانین ہو سکتے ہیں، بنائیں، اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ لیکن یہ کہ وہ مسلمانوں سے یا مسیحیوں سے یا بدھوں سے یہ تقاضا کریں کہ وہ اپنے مذہب اور اپنی روایات اور اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو ان کے تابع کر دیں، تو یہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ کوئی قوم یہ کام نہیں کرے گی۔ اب یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو توحید ایک آخری درجے کی چیز ہے، ہمارا دین توحید کا دین ہے۔ ہم توحید کے معاملے میں معمولی درجے کا بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، تو کیا ہم اس عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے؟ ہم اس کو بیان نہیں کریں گے؟ یہ حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز تو شرک ہے، اور شرکی کی بنیاد کے اوپر سب مسائل حل ہوتے ہیں، اور شرک در حقیقت اپنے کچھ کلامی پس منظر کی چیزیں بھی رکھتا ہے، فلسفیانہ پس منظر بھی رکھتا ہے، اور اس کے پاس تو فلاں اور فلاں چیز کا استدلال ہے۔ کریں بیان اس بات کو، تو نہ آپ اس کے اوپر نکیر کریں نہ وہ اس کو نکیر کریں۔ لوگ آزادانہ طریقے سے جس چیز کو صحیح سمجھیں اس کو قبول کریں۔ اسی طرح جو آپ کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں بھی دوسروں سے بس اسی کا تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں، لیکن مان لیں۔ یعنی ہم سے یہ تقاضا کیا جائے کہ ہم بتوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تو رجس من عمل الشیطان ہے، کیسے کریں گے؟ اچھا، اسی طریقے سے ہم گائے کو اپنی ماتا سمجھ لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کے دوسروں سے مطالبات کرنے کی بجائے آپ وہاں کھڑے ہوں
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ کھڑے ہوں کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں، اپنے مقدسات کا احترام کریں، اور پھر باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا سیکھیں، ایک قومی ریاست کے افراد کی طرح۔ نہ وہ اس طرح کے مطالبات کریں، یعنی جو لوگ اکثریت میں ہیں کہ آپ ہمارے مذہب پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور نہ ادھر کے لوگ مطالبات کریں، نہ یہ مطالبات کیے جائیں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ مل کے رام رام کر لیں، ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے اللہ اللہ کر لیں گے۔ یہ بالکل احمقانہ باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی مذہب، نظریہ، فلسفہ، اس کے ساتھ انسان کی بے پناہ محبت ہے، اور وہ اس کو حق و باطل کی چیز سمجھ کے اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ایک دوسرے پر کسی چیز کو ٹھونسنے کی بجائے آپ باہمی احترام کے ساتھ مل کے رہنا سیکھیں، اور ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، مقدسات سب کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ البتہ یہ کہ جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے۔ اخلاقی لحاظ سے ہمارے بعض تصورات ہیں، اسی طرح ہمارے بعض عقائد ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جن چیزوں کو ہمارے یہاں غلط سمجھتے ہیں ان کو بیان کریں، اس کی دعوت دیں، اس کا استدلال پیش کریں۔ نہ اس پر ہمیں مرنے مارنے کے لیے اترنا چاہیے، نہ ان کو اترنا چاہیے۔ باہمی تعلق ہر حال میں استدلال، دعوت، تبادلہ خیالات کا ہونا چاہیے، اور مل کے رہیں، اور بہت ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے آپ اپنے طریقے پہ زندگی بسر کریں، وہ اپنے طریقے پر۔ ایک قومی ریاست کے اندر اگر رہنا ہے امن کے ساتھ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ منوانے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو پابند کریں گے کہ جو جذبات آپ کے ہیں وہی مثال کے طور پر بتوں کے لیے ہم مسلمانوں کے ہو جائیں، یا توحید کے لیے ان کے ہو جائیں، یہ بالکل ہی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایسی حماقتوں کو کوئی فلسفہ بنا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اصول وہی ہے کہ یہ قومی ریاستیں ہیں، برابر کے شہری ہیں، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان کو جینے کا حق ہے، رہنے کا حق ہے، اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات کی پیروی کرنے کا حق ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، اپنے مذہب کو بیان کرنے کا حق ہے، اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے جس مذہب پہ چاہے اختیار کریں۔ اچھا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے تمام پہلوؤں کو احاطہ کیا۔ چند مختصر سے پہلو میں چاہتا ہوں آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ کہا جاتا ہے جی اب ایک طرف سے آپ پوری زندگی بچوں کو ساتھ والے ملک میں پڑھائیں گے، غزوہ ہند، اور تو پھر جو اکثریت وہاں موجود ہے اس کے بھی شعور میں یہ بات آئے گی نا کہ بھئی ان کو جب موقع ملے گا تو یہ تو مذہبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کرنا اور لال قلعے کے اوپر جو ہے وہ جھنڈا لہرانا ہے، تو پھر مذہبی نیریٹو بھی جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو برتاؤ ہے ان کا انتہا پسندی کا، وہ بھی تو پھر کم نہیں ہو سکتا نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں مذاہب کے لوگ بعض ایسی چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جن سے نفرت بڑھے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے، اس میں بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور آگے آ کر اچھی قیادت کو تصورات کی بھی درستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ دنیا میں وہ زمانے رہے ہیں جس میں قومیں قوموں پر چل دوڑتی تھی، بڑے بڑے فاتحین پیدا ہو جاتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ بتانا چاہیے نا آگے بڑھ کے۔ تو اگر کوئی غزوہ ہند ہونا تھا تو وہ ہو گیا ایک زمانے میں، وہ دور گزر گیا، اور اس میں یہ معلوم ہے کہ محمد بن قاسم آئے اور ہندوستان میں مسلمان بھی آ گئے، عرب بھی آ گئے، دوسری قومیں بھی آ گئیں، اور اس طریقے سے یہاں پر آپ کو موقع ملا کہ اس سرزمین میں آپ آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور رہ رہے ہیں، بس ہو گیا وہ معاملہ۔ اب اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہ ہونی ہے، نہ ہونے کے کوئی امکانات ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ قومی ریاست کے تصور کی بجائے آپ کسی بہتر حل کو پیش کر سکیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ سیاسی، سماجی، معاشرتی سطح پر کوئی چیزیں حتمی نہیں ہوتی، ان کے درمیان تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آپس میں تبادلہ خیالات کریں، اور اگر کوئی بہتر چیز سامنے آ جاتی ہے تو جیسے دنیا نے پچھلی صدی کی ابتدا میں اس تصور کو روبہ عمل کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی نیا تصور پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات پیش کریں گے جس کا تعلق فتوحات کے اس تصور کو زندہ کرنا ہوگا، تو پھر اس بات کے لیے تیار رہیں کہ دوسرا بھی آگے سے مدافعت کا رویہ اختیار کرے گا۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ پر حملہ کرنا ہے تو پھر گلہ نہ کریں، اس لیے کہ جو حملہ کرنے کی باتیں کرتا ہے اس کو دوسرے کی طرف سے مدافعت بلکہ حملے کے لیے اور آگے بڑھ کر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا تو ان باتوں کو کرنا چھوڑ دیں اور دونوں فریق چھوڑ دیں، اور جس طرح کے مہذب لوگ رہتے ہیں رہیں، اور اگر یہ باتیں کرنی ہیں تو پھر اس کے بعد واویلا اور ماتم نہ کریں۔ پھر بہرحال یہ باتیں ہوں گی، اور ہوں گی تو اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے، رد عمل بھی ہوگا، اور اس میں نفرت آخری درجے تک پہنچے گی، اس کو پھر روکنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب دو مختصر پہلو پھر تکمیل کی طرف لے جائیں گے اس موضوع کو۔ یہ بتائیے گا کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ بھئی سسٹم چلتے رہنا چاہیے، اور وہی خود بخود تنقید کرتا ہے
ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ اتنے لمبے عرصے سے سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہی سسٹم آخر کار انہی لوگوں کو منتخب کر کے لے آیا جو اپنے مذہبی خیالات میں اتنی انتہا پسندی رکھتے ہیں. تو پھر جمہوریت کے ذریعے بھی اگر سماج کی بہتری نہیں ہوئی تو پھر اور کیا حل ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت تو ایک طریقہ ہے کہ آپ نے نژاد کا فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو قومیں ہیں بحیثیت مجموعی، ان کی فکر کیا ہے، یعنی وہ کس مقام پر کھڑی ہیں. تو پچھلے زمانے میں یا پچھلی 2 صدیوں میں جو افکار پیدا ہوئے تھے، انہوں نے نئی قیادت پیدا کر دی تھی. یہ رد عمل ہے اس قیادت کا، اور یہ ہونا تھا اکثریت کی طرف سے، اور ہر جگہ ہوا ہے. ہم نے خود اس کو ملائیشیا میں دیکھا یہ کس درجے میں ہے، انڈونیشیا میں یہ موجود رہا ہے، اسی طرح یورپی ملکوں میں بھی یہ موجود ہے. بعض جگہوں پر اس کا ظہور بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر سربیا وغیرہ میں اس طرح کے معاملات ہوئے، کوسوو میں. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایک بار ہونی ہیں، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جلد یا بتیر دونوں طرف کی قیادت ہر جگہ یہ محسوس کر لے گی کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ جلاوطنی پر مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کے وجود کو مان کر حل نکالنا پڑے گا. میں اس کو ایک وقتی رد عمل سمجھتا ہوں. انسانیت کو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر بھی ظہور پذیر ہوں تو 10-20 سال تو بھگتنی پڑی جاتی ہیں، لیکن جلد یا بدیر لوگ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں گے کہ ہم قومی ریاستوں کے تصور پر جی رہے ہیں. اس سے بہتر کوئی چیز پیش کرنی ہے تو ضرور پیش کریں، لیکن وہ پہلے فکری سطح پر زیر بحث آنی چاہیے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے تو پھر مخاصمت ہے، پھر جنگ ہے، پھر لڑائی ہے، پھر جمہوریت کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جمہوریت کے لیے پہلے اس اصول کو ماننا ضروری ہے کہ برابر کے شہری ہیں اور برابر کی سطح پہ شریک ہونا ہے. آپ اس اصول کو نہیں مانتے تو جمہوریت آپ کا کیا کر لے گی. ٹھیک ہے صاحب، آخری پہلو، ہندوستان کے اندر ان تمام حالات پر نظر رکھنے والے ایک بہت بڑے دائی، مفکر، عالم مولانا وحید الدین خان جو ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اس پہ کمنٹ کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جس ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ تعلیم ہے. موجودہ زمانے میں آپ کے ملی تشخص، قومی حیثیت میں آگے بڑھنے کا اگر کوئی رستہ ہے تو وہ تعلیم ہے، اور دنیا اتنی کھل چکی ہے کہ آپ اگر کسی فن میں، کسی علم میں مہارت پیدا کرتے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے، معاشی جدوجہد میں بھی اور سماج میں کردار کے حوالے سے بھی. آپ کیا اس سے متفق ہیں کہ تعلیم ہی کا واحد رستہ ہے جس سے مسلمان کہیں بھی ہوں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی قوم ہو، قوم جب بھی آگے بڑھے گی علم اور اخلاق میں برتری کی بنیاد پر بڑھے گی. تو اس وجہ سے ہدف بھی یہی ہونا چاہیے، لیڈرشپ کو جذبہ بھی یہی پیدا کرنا چاہیے. اگر آپ علم میں برتر ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اس کے بعد تو پھر پہلی دوسری جنگ عظیم کی طرح بڑی جنگ کرنی پڑے گی دنیا کو، ورنہ عام حالات میں آپ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. تو اس لیے وہ بڑی صحیح بات کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. انہوں نے ہمیشہ اس کی بنیادی کی کہ آپ کا فوکس نہ حقوق ہونے چاہیے، نہ اس طرح کی بحثیں ہونی چاہیے، نہ سیاسی مطالبات ہونے چاہیے. آپ کا قومی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ علم اور اخلاق میں اعلیٰ ترین برتر مقام پر پہنچیں گے. اس کے بعد دنیا کے اندر آپ انقلاب کے داعی ہوں گے. اور اگر علم و اخلاق میں آپ برتری کے مقام پر نہیں ہیں تو یہ ساری جتنی چیزیں یہ سوائے اس کے کہ ایک خاص طرح کی منافرت کی فضا پیدا کر دیتی ہیں، اور جنگ و جدال اور بدامنی کے مختلف مظاہر آپ دیکھ لیتے ہیں. اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں.